السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 22واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ پارے کی مناسبت سے آج کی تفسیر کے لیے ہم نے اسی پارے کی سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک کی آیتوں کو انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا تو وہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ساری باتیں بتائی ہیں معراج کے سلسلے میں۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں والا بنا دیا۔ تو وہ جگہ برکتوں والی تھی۔ یہ جگہ مسجد اقصی کا یہ جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، یمن کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کی جگہ رہی ہے۔ ایک تو روحانی اعتبار سے بھی کہ یہاں بڑے بڑے پیغمبر تشریف لائے، اور دوسرا مادی اعتبار سے بھی یعنی ظاہری اعتبار سے بھی یہ علاقہ بہت بہترین علاقہ رہا ہے، یمن کا علاقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا تو اسی علاقے سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے۔ یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جسے سبا کے نام سے یاد کیا گیا۔ تاریخ کے اندر بھی یہ قوم سبا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سبا کون ہے، یہ کس کا نام ہے؟ تو کس کا نام ہے آپ کو پتا ہے؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ جی 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 نہیں جی نہیں، یہ سبا جو ہے ملکہ سبا، یہاں کی ایک ملکہ بادشاہ تھی تو اسے ملکہ سبا کہا جاتا ہے۔ وہ اس کا علاقہ نہیں ہے، اس کے نام سے نہیں ہے۔ سبا کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک انسان ہے جس کی 10 اولاد ہوئی تو اس میں سے 6 جو ہے یمن کے اندر رہے اور باقی کے 4 ملک شام کو چلے گئے۔ تو اس آدمی کے جو اولاد تھے 10 میں سے 6 یمن اور 4 شام چلے گئے۔ تو یمن کے اندر جو تھے ان میں سے بقیہ انہی کے ذریعے سے باقی نسل چلی، اور اسی کے اندر جو ہے یہ علاقے کے نام سے، اس آدمی کے نام سے چونکہ خاندان آباد ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت ترقی یافتہ ہوا۔ ہسٹری کے اندر بھی اس تاریخ کا ذکر ملتا ہے۔ تقریباً 450 پر 1 عیسوی میں یہ قوم سے جڑی بہت ساری باتیں بھی ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں، تاریخ کے حساب سے بھی۔ تو یہ قوم کے بارے میں بتانا کیا ہے، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کی مستحق بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت نوازا۔ یہ جو سبا ایک قوم کے نام سے آباد ہوئی تو اس میں ایک پیریڈ میں ایک عورت بادشاہ بنی، تو اسے ملکہ سبا یا بلقیس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جڑا ہوا واقعہ ہے۔ جبکہ یہ قوم کی پوری تاریخ جو ہے تقریباً 1100 سالوں پر مشتمل ہے۔ 1100 سال کی تاریخ یہ قوم رکھتی ہے، قوم سبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر اس سورہ کے اندر کیا ہے، سورہ سبا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا۔ کیسے نوازا؟ ایک تو یہ قوم جس جگہ آباد تھی وہ جگہ خود پہلے سے برکتوں والی رہی ہے۔ یعنی برکت کس حساب سے ہے؟ باغات کے حساب سے، ہریالی کے حساب سے۔ یہاں کھیت، باغات، باغیچے
اور اس سے اگنے والے پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی تھی. وہ بولتے ہیں نا ہریالی کا علاقہ، تو ایسا ایک دم ہریالی کا علاقہ تھا یہ ایک. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو ہے یہ رحمت اپنی کی کہ اس قوم کے لیے پانی کے راستے بہت آسان تھے. یہ قوم جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھی، اس کے دونوں اطراف بھی پہاڑ اور جنگلات باغات تھے. تو وہاں سے یعنی چشموں سے آنے والا پانی، برسات کا پانی، بارشوں کے پانی کو جو ہے یہ قوم کے ایک بادشاہ نے اس کو روکنے کے لیے ایک ڈیم بنائی جسے سد العرم کے نام سے قرآن نے یاد کیا. سد عربی زبان میں ڈیم کو کہتے ہیں. تو ایک اسی قوم کے ایک بادشاہ نے جو ہے ایک ڈیم تعمیر کیا جس سے پورا پانی جو ہے ایک جگہ آ کے رکتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کھیت باغات باغیچوں کا کوئی علاقہ ہو اور اس کے ساتھ پانی کی اتنی سہولت اتنی فراوانی ہو تو پھر بات الگ ہوگی. تو وہ قوم ایک تو ہوشیار بھی تھی کہ اس نے پانی کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا. ڈیم بنا کر کے ڈیم سے جہاں جہاں پانی کی ضرورت پڑتی الگ الگ راستے نکال لیتے. تو اس کے ذریعے سے یعنی کہ یہ ایک آدمی یا ایک خاندان کے لیے نہیں ہے، پوری قوم پوری بستی کا علاقہ جو دو طرف باغات آباد تھے وہ اس قدر یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک طرف اور یہ طرف تھوڑا تھوڑا حصہ، بلکہ پوری لائن سمجھیں، پوری لائن ایسی تھی کہ باغات باغیچوں کی برکت جو ہے اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت دی. یہ دوسری تھی. اور تیسرا جو برکت کا ذریعہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے جسے مؤرخین نے نقل کیا، یہ قوم جو ہے باغات کے ذریعے سے جو پھلوں کی یا اس سے جو غلے اگتے تھے جو تجارت کرتی تھی دور دور تک جاتی تھی، یمن سے لے کر ملک شام باہر کے علاقے. تو ہریالی کی وجہ سے ان کے جو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے وہ سفر بہت آسان معلوم ہوتے تھے، اس لیے کہ دونوں طرف بھی ہریالی، کہیں پر بھی پانی کی سختی نہیں ہے، پانی کی تنگی نہیں ہے، اور راستے اتنے خوشبودار کہ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اس علاقے میں اتنی ہریالی اور سرسبزی کی وجہ سے جو ہے یہاں زہریلے جانور، سانپ بچھو یا ایسے زہریلے جانور بھی نظر نہیں آتے تھے. تو اس کی وجہ سے دور دور در کے سفر بھی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کر لیتے تھے. ان کو سفر کی مشقت، سفر کی تکلیف نظر نہیں آتی تھی. تو اس کی وجہ سے تجارت ان کی بہت آسان ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باغیچے دیے، قرآن نے اس کو جب بیان کیا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا، تحقیق کے سبا کی جگہ پر ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے. وہ کیسی نشانی؟ جنتان عن یمین و شمال، یمین اور شمال میں ہم نے ان کو دو جنتیں دی. اللہ اکبر، اللہ نے دو جنتیں دی کہا. تو یہ دو طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو باغات تھے، جو ہریالی تھی، اس سے پھل پھول کے ذریعے سے جو برکت اللہ نے دی. قرآن کہتا ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، کہ دو باغات ہم نے ان کو دی یمین اور شمال میں. دینے کے بعد اللہ نے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی نعمتوں کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، یہ پاکیزہ شہر ہے، مدینہ طیبہ بولتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی نام یہاں استعمال کرے، بلدۃ طیبہ، یہ طیبہ پاک شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے لیے یہ نام دیا بلدۃ طیبہ. تو آپ سوچئے کہ کس قدر برکتوں والا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں بلدۃ طیبہ کا نام اسے دیا. پھر اللہ نے فرمایا ورب غفور، ایک تو یہ شہر پاک ہے، برکتوں والا ہے، اور دوسرا تمہارا رب بھی غفور ہے، مغفرتوں والا ہے. مفسرین نے یہاں یہ آیت کو سامنے میں رکھا کہ کہا کہ بلدۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حساب سے ظاہری نعمت بھی ان کو دی، کہ ظاہری نعمت یعنی تجارت میں برکت، پیسے، دولت، یہ ساری آسانیاں سہولتیں ان کو دی. یہ ظاہری نعمت، دکھنے والی نعمت تھی. اور روحانی نعمت کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے قوم کے اندر پیغمبروں کو بھیج کے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کا کام کیا، اور پھر ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. یہاں اس قوم کی تاریخ میں تقریباً 11 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ ایک کے بعد دیگرے تقریباً 11 پیغمبر اس جگہ پر آتے گئے.
تو کہنا کیا ہے کہ دنیا کے حساب سے بھی یہ شان و شوکت کی جگہ رہی، اور آخرت یعنی روحانی اعتبار سے بھی یہ بہت بہترین جگہ رہی. اسی لیے اللہ نے کہا بلدۃ طیبہ ورب غفور، شہر بھی پاک ہے اور تمہارا رب بھی مغفرتوں والا ہے. ایک بات تاریخ میں ہمیں ملی پڑھتے ہوئے، اس کا پہلے یعنی کوئی ثبوت نہیں ملا، بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی بات ہے. بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اتنی برکت دیا کہ اگر کوئی انسان ایک خالی ٹوکری جو ہے خالی اٹھا کے سر پہ رکھ لے کے وہ راستے سے وہ باغیچوں سے گزر جاتا تو صرف جو پھل جھڑتے اس سے اس کی ٹوکری بھر جاتی. یہ بات صرف ہم نے پہلے پڑھی، بعد میں تحقیق کی تو ایک تابعی نے بیان کیا. ایک مشہور تابعی ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں. تو انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت وہاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک نارمل انسان اگر ایک ٹوکری لے کے نکل جاتا تو باغیچے پار ہونے تک اس کی ٹوکری بھرتی، یعنی جو جھڑتے پھل وغیرہ اتنے زیادہ، یعنی ویسے ہی پھل ایک دم زیادہ پک گئے تو کیا ہوتا ہے، جھڑ جاتے ہیں. تو اتنی زیادہ برکت اللہ تعالیٰ نے دی، سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا نوازا، لیکن قوم کیا کی؟ آگے قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، تو ہم نے ان کے باغات باغیچوں کو بدل دیا. کیسے بدل دیا؟ جو پھلوں میں مٹھاس تھی، خوشبو تھی، اس میں برکت تھی، وہ پھل بدمزہ ہو گئے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، کہا وَسِدْرٍ خلیل. اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے بیری کے جیسے درخت بنا دیے. بیری کے درخت بولتے کانٹوں کے درخت ہوتے نہیں، جو یعنی کچھ مزہ نہیں ہے، کچھ بھوک مٹتی نہیں ہے، تو ایسے کانٹے دار پھلوں سے اللہ نے بدل دیا. یعنی ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باغیچوں کے جیسے ہی رکھے، لیکن اس سے جو پھل اگتے تھے وہ بدمزہ تھے، وہ بیری کے جیسے کانٹے دار پھل جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. وہ قوم اتنی ناشکری تھی. اللہ اکبر. قرآن کے اس سورے کی آیت نمبر 19 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کیے، کیا بولے؟ باعد بین اسفارنا، بولے کہ یہ بھی کوئی سفر ہے کہ سفر میں ہم کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، ہر طرف آرام ہی آرام، ذرا بھی گرمی نہیں لگتی، ذرا بھی دھوپ نہیں لگتی، خالی جھاڑا ہے، ذرا بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، اتنی سہولت ہے، تو ہمیں سفر کی تکلیف محسوس ہونا یہ کیا سفر ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے. یہ باعد بین اسفارنا، یہ جملہ بولنے کے بعد ان کے اللہ تعالیٰ آگے لکھتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ یہ جو بدل دیے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان کی نعمتوں کو، ان کے باغیچے باغات کو بیری کے درختوں میں کانٹوں میں چھین کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تھا، وہ خود پہلے اپنے آپ پہ ظلم کیا. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ان کو نچوڑ کے رکھ دیا. کیسے نچوڑ کے رکھ دیا؟ آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم جس چیز پر فخر کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے عذاب دیے. اس قوم کو فخر تھا ڈیم پر، جو ڈیم بنائے تھے پانی کو روکنے کا ذریعہ، جس سے ان کے باغیچے باغات کھیت سب چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے طوفان سیلاب کے ذریعے سے پانی اتنا بھیجا کہ وہ ڈیم کے دروازے توڑ دیے گئے، پھٹ گئے، اور پانی کے ذریعے سے پوری بستی ہلاک ہوئی. جو بچا کے اپنی جان نکل کے دوسرے علاقوں میں بھاگ گئے تو ان کی زندگیاں دوبھر ہو گئیں. جو بچا کے، ایک تو قوم کے اکثر لوگ تباہ ہو گئے. یہ سیلاب کے اندر ڈیم پھٹنے کے بعد فوراً اگر کوئی خریا ہو تو کتنا نقصان ہوگا. ڈیم کے لگ کے جو بستیاں تھے تو وہ تو مر گئے، وہ تو فنا ہو گئے. جو بچا کے اپنی جان نکال کے کہیں دوسری جگہ چلے گئے، ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ موسم ان کو سیٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ بولو کوئی آدمی باغات باغیچے میں ہریالی کے علاقوں میں آ کے رہ کے گرمی کے علاقوں میں اس کو ڈال دیے تو کیا حالت ہوگی اس کو.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ پھر ایسی جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں جہاں پر ان کو رہنا ان کی طبیعتوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور وہ آگے زندہ بھی نہیں رہ سکے، بہت کم۔ قرآن یہ واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک تبصرہ کرتا ہے، جو اس واقعے کا، اس قصے کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو جو بدلہ دیا یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہر ناشکرے انسان کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ قرآن کا یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہمیں یاد آتا ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، یہ قوم کی حالت پڑھتے ہیں تو وہ آیت یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ عربی زبان سمجھنے والے یہاں سوچیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں تم کو زیادہ دوں گا، تاکید کے ساتھ، لام تاکید، نون تاکید، پھر کم کا تاکید، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دیتے ہیں، اور ترقی دیتے ہیں، اور برکت دیتے ہیں، اور نوازتے ہیں، پیڑھیوں پیڑھیوں تک اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی ویسا ہی سخت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت، یہ قصہ پڑھے تو ایک دم فٹ ہوتی ہے کہ جب وہ شکر ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسی ترقی دیا، کیسی خوشحالی دیا۔ سفر نہیں لگتے تھے بھائی، سفر کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا جنگلوں کے علاقوں میں چلے جائیں، جنگلوں کے علاقوں کے سفر بہت کٹھن ہوتے ہیں۔ آپ تقریباً یعنی کہ مگنور کا علاقہ، مگنور سے آدھون جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سفر اتنے آسان بنا دیے باغیچوں کی وجہ سے۔ کئی سے لوگ ہوں گے بولو کہ سفر میں تکلیف نہیں ہوئی تو کیا سفر بول کو اللہ سے شکایت کرے، کیسی حالت ہوں گی قوم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا۔ بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی بہت ساری نعمتیں دیا ہے۔ دیکھیے، نعمت بولے تو صرف دولت ہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ صحت، سکون کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بھی بیماری نہیں دیا ہے، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ پیسہ تو نعمت ہے، لیکن پیسوں کے علاوہ اگر اللہ نے صحت، تندرستی دی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بزنس کو سیٹ کر کے دیا ہے، بزنس چل رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، جینا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور نوازے گا۔ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ کیا بولتے ہیں مول صاحب؟ زندگی ایک دم مشکل ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نہیں، انسان کو ناشکرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے، اس سے پہلے سورہ سبا کے 1 سے لے کے 15 تک کی آیتیں پڑھیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے کو بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ 2 واقعوں کو جوڑ کے بتانا چاہتے ہیں کہ شکر گزاروں کو ہم نے دیا۔ داؤد، سلیمان نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شاکر رہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ جتنا کسی اور کو نہیں دیا۔ اور وہی جب کوئی قوم ناشکری پہ اتر آتی ہے، جتنا دیا سب کھینچ لیا، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ شکر گزاروں کو ہم اور دیتے ہیں، ناشکروں کو جو دیے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کے اندر داؤد اور سلیمان کا واقعہ پہلے بیان کیا، اور اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس سورہ کے اندر۔ قرآن ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے۔ اور یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں چھوٹی بڑی جو بھی نعمت جی،
وہ نعمت بڑی ہی ہونا ضروری نہیں، چھوٹی نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، ماں باپ، کچھ بھی نعمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں خوشحال بچوں کو دیا ہے وہ ایک نعمت ہے، آپ کے بچے کھاتے پیتے صحت سے ہیں بہت بڑی نعمت ہے جی، کتنوں کے بچے نہیں، چھوٹے بچے پورے ہاسپٹلاں بھرتے ہیں بیماریوں سے، بچوں کو، اگر آپ کے بچوں کو کوئی بیماری نہیں ہے، کھاتے پیتے اچھے ہیں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ خالی نعمت بولے تو صرف پیسے گنو نہ کو، نعمت بولے تو یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں اور بہت بڑھ کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو صحت تندرستی دیا ہے نہیں جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا شکر ادا کریں گے بولے تو کیا ہے، صرف الحمدللہ بولنا ہی نہیں ہے، وہ نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا، وہ نعمت کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ دیا بول کو کیسے ملا ویسے اڑا کو الحمدللہ بولے تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ جو پیسہ جہاں لگانا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ آپ لگانا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی اس بات پر دل سے آپ راضی ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ دیا ہے، اللہ چاہے تو اور دے گا، یہ دل سے اس کو اقرار کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نعمت دیا الحمدللہ بول کو خود لپٹ گئے، دوسروں کو دیے ہی نہیں، نہ زکوٰۃ نکالے نہ صدقہ نکالے، تو یہ بھی ناشکری میں آتی ہے۔ لوگ کیا بولتے معلوم، ہاں کھاتے پیتے اچھے ہیں حضرت، دوسروں کو نہیں کھلاتے، دوسروں کو دینا وہ مال کا حق نہیں ہے، اگر نہیں دیں گے تو ناشکری نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی، وہ بھی ناشکری میں آتا ہے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ آپ دل سے بھی اس نعمت کو اللہ کی طرف رخ کریں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور شکر گزاری یہ بھی ہے کہ وہ نعمتوں کو صحیح جگہ لگائیں، فضول خرچی نہ کریں، عیاشی نہ کریں، جو حق جس کا ہے غریبوں کا، زکوٰۃ کا، وہ حق وہاں ادا کریں۔ شکر گزاری کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جب ایک بندہ شکر گزاری کرتا ہے، شکر کے الفاظ اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں ہماری زندگی میں، خصوصاً عورتیں، اگر کہیں بھی ہماری زندگی میں ناشکری آ گئی، اللہ کیا آج دیا، کتنے گھراں ہیں معلوم ایسے بھائی، اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی دیا، گھر میں کسی کو ایک کو بیماری نہیں ہے، سب کھاتے پیتے اچھے ہیں، بس جھوپڑی کوٹم کا گھر ہے، یعنی تو کرائے گھر ہے، کیا لو حضرت اب تک کیا بھی خاص جگہ محلے نہیں، کیا برکت نہیں زندگی میں، ارے تو خاص گھر ہو گئی تو ہی برکت ہوگی آپ کو، نہیں بھائی یہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، برکت کا تصور ہی بدل گیا ہے، برکت بولے تو خالی چھکا گننا بولتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہوتی ہے، برکت یہ ساری چیزوں میں بھی آتی ہے۔ اور آپ شکر گزار بنتے جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے دلوں میں بساتے جائیں، جتنا اللہ نے بھائی جتنا دیا، میرے کو جو بھی دیا اللہ، میں اس کو بہت بڑا سمجھنا، اللہ میرے کو بہت دیے، تو تب شکر گزاری آئے گی۔ سامنے والے کو دیکھتے جائیں گے، ہاں ان کو کیا دیا، ارے ان کے تو 2 کاراں ہیں، میرے کنے ایک بھی نہیں کار، بولے تو گئے آپ کام سے، وہیں چلے گئے کام سے آپ، ہمیں کیا ہے مسلمان ہے چاہے بھائی ایک گاڑی 2 ویلر 10 سال سے چلاتا ہوں، ایک کار بھی فرصت نہیں ہے، کیسی ناشکری ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ایسے لوگوں کو دیکھو آپ، یہ کمپٹیشن چھوڑو، یہ اس کا نہیں اتتا ہے، میں کب کمانا کی سوچتے بڑے میں خبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہو۔ تو یہ ناشکری کیا ہے، انسان کو حیث و نعمتوں کو بھی قدر کرنا چھوڑ دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ناشکری کیا ہے، حیث و نعمتوں کی قدر بھی دل سے بھلا ڈالتی ہے۔ کئی کو میرے پاس کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میری نظر خالی اس پہ ہے، میرے کنے کب ملتا ہے کی بول کو، تو میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں سے میں غافل ہوں۔ تو نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، سکون ہو، ماں باپ ہو، والدین ہو، گھروں کے اندر اطمینان ہو، یہ پوری نعمتوں میں آتی ہیں۔ اور جب نعمتوں پہ شکر گزار آپ بنیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور جب کبھی آپ کے دل میں ناشکری آئے گی، رب کی نافرمانی آئے گی، اللہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں زبان پہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ لیں گے۔ کیسے لیں گے؟ ایسے لیں گے کہ جہاں جس چیز کو رکھ کے آپ فخر کرتے تھے، یہ ڈیم بول کے، اللہ اسی کے ذریعے سے عذاب دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو جو بھی دیا ہے، جو بھی نوازا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے، جیسے بھی رکھا ہے، میں اس سے تو بہتر ہوں، میں اس سے تو اچھا ہوں، اس کے گھر میں جو ٹینشن ہے مجھے تو اسے نہیں ہے، اس کو جتنی بیماریاں ہیں اتنے میرے کو نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں جتنی مرتبہ دکھتا ہے میرے کو اتنا جانے کی ضرورت نہیں، اتنا دل میں آ گیا نہیں بھائی الحمدللہ،
شکر گزار بنیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی ہم میں سے جس کی زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیری نعمتوں کو حاصل کر کے شکر کے ذریعے سے نعمتوں میں اور بڑھاوا اضافہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک انسان کو ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.